طبرانی نے مسند الشامیین میں اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو نقل کر کے کہا کہ اس کی سند حسن ہے۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبحتم فی زمان، تم ایک ایسے زمانے میں ہو کثیر فقہاؤہ، جس کے فقہا دین کی گہری سمجھ رکھنے والے بہت ہیں۔ اس زمانے میں فقہا، فقیہ کی جمع ہے، فقیہ کا کیا مطلب ہے؟ فقہ سے بنا ہوا ہے، جیسے میں نے کہا تفقہ، فقہ کا مطلب ہوتا ہے دین کی گہری سمجھ، فقہا فقیہ کی جمع ہے، فقیہ جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہو، صرف یہاں کی معلومات نہیں بلکہ واقعی وہ استنباط کرنے کی استعداد رکھتا ہو قرآن و سنت سے آنے والے مسائل کے لیے۔ تو تم ایسے دور میں ہو، ایسے زمانے میں ہو جس میں فقہا بہت ہیں، کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ، اور بیان کرنے والے، خطبہ دینے والے کم ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے فقیہ اور خطیب کا ایک کمپیرزن یہاں پر بتایا جا رہا ہے، بیان بازی کرنے والے اور واقعی ان ڈیپتھ نالج رکھنے والے ہیں۔ آپ کو ملے گا کہ واقعی جو گہرا علم رکھتے ہیں ان میں بیان کا اتنا شوق نہیں ہوتا ہے جتنا کم علم رکھنے والوں کو۔ تو تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں بعض یعنی سلف میں قصاص ان کو کہا جاتا ہے، قصہ بازی کرنے والے ہیں۔ خطیب لوگوں میں بیان دینے والا، لوگوں کو جمع کر کے ان میں خطبے دینے والا، ان میں اسپیچ دینے والا، لیکچر دینے والا۔ تو تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں فقہا بہت زیادہ ہے، لیکن لوگوں میں جمع کر کے خطبے دینے والے اور قصے بازی کرنے والے کم ہیں۔ قلیل خطباؤہ، اور واقعی خطبہ دینے والے بھی کم ہیں، اس لیے کہ سلف میں سننے والوں میں علم والے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، ان میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کے خطبہ دیتا تھا، سب کے سب خطبہ دینے والے نہیں تھے۔ جو بھی خلفاء ہوتے تھے یا جو اس زمانے میں خلیفہ طے کرتا تھا وہ لوگوں کو دین کا علم سکھاتے اور ان میں خطبہ دیتے، لیکن جو سننے والے ہوا کرتے تھے ان میں خود علم والے ہوا کرتے تھے۔ تو خطبہ دینے والے کم ہیں اور لوگوں میں علم والے زیادہ ہیں۔ قلیل سؤالہ کثیر معطوہ، سوال پوچھنے والے کم ہیں، جواب دینے والے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اتنا زیادہ ہے، ہر ایک کے پاس اتنا علم ہے کہ اس سے پوچھا جائے تو دین کی بات بتا سکتا ہے، اور پوچھنے والے کم ہیں اس لیے کہ ہر ایک کے پاس علم ہے، پوچھیں گے کس سے؟ کثیر معطوہ، جواب دینے والے زیادہ ہیں، علم دینے والے زیادہ ہیں۔ العمل فیہ خیر من العلم، لہذا اس دور میں عمل کی اہمیت علم سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ جب علم ہے سب کے پاس تو اب کس چیز میں لگنا چاہیے؟ عمل میں، کیونکہ علم کا مقصد کیا ہے؟ عمل کرے آدمی۔ تو اب علم تو بہت زیادہ ہے، اس دور میں زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے کہ اب عمل میں لگو۔ اب کس میں لگو؟ عمل میں لگ جاؤ، عمل کرو۔ العمل فیہ خیر من العلم، اس دور میں عمل کی اہمیت، عمل میں لگنا یہ بہتر ہے علم سے، کیونکہ آلریڈی علم بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے نا کہ اس دور میں کیا ہے؟ فقہا زیادہ ہے۔ وَسَيَأْتِي زَمَانٌ، لیکن ایک زمانہ آئے گا قلیل فقہاؤہ، جس زمانے میں فقہا کم ہوں گے، گہرا علم رکھنے والے کم ہوں گے، کثیر خطباؤہ، اور بیان بازی کرنے والے، خطبہ دینے والے زیادہ ہوں گے۔ اور واقعی دیکھنے میں بھی آ رہا ہے اس میں خطبہ زیادہ ہوں گے، یعنی واقعی علم رکھنے والے کم ہوں گے اور بولنے والے زیادہ ہوں گے۔ کثیر سؤالہ، سوال کرنے والے، علم کا مسئلہ پوچھنے والے زیادہ ہوں گے۔ قلیل معطوہ، اور واقعی اس کا جو جواب دینے والے ہوں گے وہ کم ہوں گے۔ پوچھنے والے زیادہ اور جواب دینے کے لائق لوگ کم ہوں گے۔ العلم فیہ خیر من العمل، اس زمانے میں علم میں مصروف ہونا عمل سے زیادہ بہتر ہوگا۔
یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ کے لگیں، یہ نفل کا کمپیریزن ہو رہا ہے، فرض کا نہیں. یعنی ایک آدمی نمازیں چھوڑ دے اور پھر کتابیں پڑھنے میں لگ جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ دو چیزوں میں انتخاب ہمیشہ ہوتا ہے، نفل علم، نفل عبادت. تو ایسی صورت میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں علم میں مصروف ہونا، اگر علم ہے بھی تب بھی زیادہ افضل کس چیز میں ہوگا کہ علم کی مصروفیت، اہمیت اس کی زیادہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عوام کے پاس اس وقت میں علم کی قلت ہوگی، لوگوں کو سکھانا زیادہ اہم ہوگا اپنی عبادت کے مقابلے میں. العلم فیہ، علم کی مصروفیت اس زمانے میں عمل کی مصروفیت سے زیادہ ہوگی، کیونکہ لوگوں کو اس وقت میں علم کی ضرورت ہوگی. لہٰذا جن کے پاس علم ہے وہ لوگوں کی تدریس اور تعلیم میں زیادہ مصروف. یہ نہیں کہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر آدمی اپنی عبادت میں لگ جائے، نہیں. اور اسی طرح سے ایک آدمی اس کے پاس دین کے بنیادی معاملات میں بھی علم نہیں ہے، اب اس کو چھوڑ کر وہ عبادات میں لگ جائے، نہیں. اس کو چاہیے کہ وہ عبادات نوافل کی بجائے علم حاصل کرنے میں اپنے وقت کو لگائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آخری دور میں العلم فیہ خیر من العمل، آخری دور میں علم کی اہمیت عمل سے زیادہ بڑھ جائے گی. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آخری دور میں فتنے بڑھ جائیں گے، کنفیوژن بڑھ جائے گا، اور ایک آدمی کی عبادت کنفیوژن کو دور نہیں کرتی ہے. جیسے کوئی آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو نماز پڑھ لے، سمجھ میں آ گیا، ایسا نہیں ہوتا نا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. تو علمی مسائل، عقیدے کا مسئلہ، یا اسی طرح سے حلال و حرام کا مسئلہ، سنت اور بدعات کا مسئلہ، حق اور باطل کا مسئلہ، اگر ایسے مسائل قوم میں بڑھ جائیں، معاشرے کے اندر ایسا کنفیوژن، التباس، اشکالات بڑھ جائیں، ایسے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ علم میں مصروف ہو، واقعی صحیح کیا ہے معلوم کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے والے دور میں فتنوں کی کثرت کی وجہ سے بھی امت کو اس طرف رہبری دی کہ اس دور میں علم میں مصروف ہونا عمل میں مصروف ہونے سے زیادہ بہتر ہوگا. فرض عمل تو آدمی کو کرنا ہی ہے مرنے تک، لیکن نوافل کے اعتبار سے یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ نوافل عبادات میں لگ جائے آدمی، علم چھوڑ دے، نہیں. آدمی کو چاہیے کہ وہ علم میں مصروف ہو نفل کے مقابلے میں. تو یہ آگے آنے والے دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. تو اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ علمی مصروفیت اس دور میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. نوجوانوں کو خاص طور سے چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں اور اپنے اوقات کو علم کے، یعنی واقعی علم کے حاصل کرنے میں لگائیں. اور صرف نوجوان نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، تاجر ہو یا کسی بھی میدان میں ہو، عبادت کا میدان ہو یا تجارت کا ہو یا دعوت کا میدان ہو. علم کی مصروفیت اس دور کی اہم ترین چیز ہے. یہ ہوئی پہلی چیز. تو اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1 کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی بھی میدان میں علم حاصل کر کے قدم رکھے، نہ یہ کہ آدمی کود جائے اور اس کو کچھ معلوم نہ ہو، اس میں نقصان ہوگا. دوسری چیز اب سیکھتے ہیں. دوسری بات یہاں پر شیخ محمد بن عمر کہتے ہیں لیس من منہج السلف ترک الرجوع للعلماء بل كانوا يدعون الناس الى مجالسة العلماء ولزوم غرسهم. کہتے ہیں علماء سے رجوع ترک کر دینا، علماء سے رجوع یعنی ان کی طرف پلٹنا معلوم کرنے کے لیے، اس کو چھوڑ دینا سلف کا منہج نہیں. علماء سے رجوع ترک کر دینا، علماء سے دین کی باتیں پوچھنے کو چھوڑ دینا، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. بلکہ سلف لوگوں کو علماء کی مجالس میں بیٹھنے اور ان کے علم سے وابستگی کی دعوت دیتے تھے. یعنی سلف، پہلا تو ہم نے دیکھا علم کی اہمیت، لیکن علم آئے گا کہاں سے؟ علم کے لیے جو طریقہ سلف کا تھا وہ یہ کہ علماء سے براہ راست علم کو حاصل کیا جائے.
علماء سے براہ راست علم کو حاصل کیا جائے. تو علماء سے رجوع ترک کر دینا سلف کا منہج نہیں ہے. اور علماء سلف ہمیشہ اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ علماء سے علم کو حاصل کیا جائے اور ان سے جڑے رہیں. 2 باتیں اس میں ہیں اور کل ملا کے 3 باتیں اس میں انہوں نے کہی ہیں. نمبر 1، علماء سے رجوع چھوڑ دینا. اب ہم نہیں پوچھتے علماء کو، بہت آ گیا ہمارے پاس علم. نہیں، علماء سے ہمیشہ موت تک رجوع کرتے رہنا چاہیے. ایک وقت کے بعد آدمی کو لگتا ہے اب علماء سے کیا پوچھنا، اب تو مجھ کو سب آ گیا، اب میں اپنے حساب سے ڈھونڈ کے معلوم کر لوں گا. نہیں، ہمیشہ علماء سے رجوع ہوتے رہنا چاہیے. 1. 2، علماء سے لوگوں کو جوڑتے رہنا. بل کانوا یدعون الناس الی مجالسۃ العلماء. سلف ہمیشہ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ علماء سے جڑے رہو، علماء سے جڑے رہو. علماء سے کاٹتے نہیں تھے، علماء سے بدظن نہیں کرتے تھے، خود بھی علماء سے جڑے رہتے تھے اور عوام کو بھی کس سے جوڑتے تھے؟ علماء سے. یہ نہیں کہتے تھے کہ کیا علماء مقلد ہے کیا، شخصیت پرست ہے کیا، یا گوگل ہے نا، یوٹیوب ہے نا، تو پھر کیا ضرورت ہے تجھ کو کرنے کی، علماء سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اپنے طور پر تلاش کر لے، کتابیں ہیں پڑھ لے. نہیں، بلکہ زندہ علماء سے رجوع کرنا یہ ہمیشہ سے سلف کا طریقہ رہا اور وہ ہمیشہ لوگوں کو علماء سے جوڑتے رہے. اور وَلُزُومِ غَرْسِهِمْ، اور علماء سے وابستہ رہنا، علماء سے جڑے رہنا، ہاتھ ان کا چھوڑنا نہیں. یہ گمراہی کا ایسا سیلاب ہے کہ جو آدمی علماء کا ہاتھ چھوڑ دے گا اس سیلاب کے ساتھ بہہ کے نکل جائے گا. یاد رکھیے اس بات کو، کتنا بھی ہوشیار رہے، کتنا بھی ہوشیار رہے. کوئی آدمی اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا ہے، بیوقوف بھی اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بیوقوفی ہوتی ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی بیوقوفی کو جانتا ہو، اور بیوقوف وہ ہے جو نہ اپنی بیوقوفی جانتا ہے نہ اپنی عقل مندی ہے. بعد میں غور کیجیے اس کے اوپر. تو ایک عقل مند انسان ہمیشہ، دیکھیے ایک ڈرائیور ہے وہ ہمیشہ ڈرتا ہے، سامنے سے کچھ بھی آ سکتا ہے، جانور آ سکتا ہے، سامنے سے کوئی آدمی آ سکتا ہے، اچانک گاڑی آ سکتی ہے. کیوں؟ وہ ایکسپیرینسڈ ہے، اس کو معلوم ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ دھیان دے کے چلاتا ہے. لیکن نادان کیا کرتا ہے؟ ذرا سا آ گیا اس کو چلانا گاڑی، ارے ہاتھ کچھ نہیں ہوتا ہے. جو کچھ نہیں ہوتا یہی آدمی ایکسیڈنٹ کرتا ہے. جتنا زیادہ آدمی گہرا علم والا ہوتا ہے، جتنا ماہر ہوتا ہے اتنا محتاط ہوتا ہے، اور جتنا آدمی کے پاس علم کم ہوتا ہے بے احتیاطی زیادہ ہوتی ہے. لہذا اس دوسرے نقطے سے ہم نے بات سیکھی کہ سلف نمبر 1 ہمیشہ علماء سے رجوع خود کرتے تھے. بڑے سے بڑا آدمی ہو وہ ہمیشہ علماء سے جڑا رہے، وہ کبھی اپنے علم پر قناعت نہ کرے، کبھی یہ نہ سمجھے مجھے علماء سے رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے، 50 لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، اب میں ان سے پوچھوں، میں تو خود سے ہی معلوم کر سکتا ہوں. نہیں، ہر آدمی کو علماء سے جڑے رہنا چاہیے، کتنا بھی علم. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، اور ہر علم والے سے، ذی علم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. یہاں تک کہ اوپر ہوتے 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 سب سے زیادہ، سب سے اوپر علم والا کون؟ اللہ رب العالمین. تو ہر علم والے سے زیادہ جاننے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون زمین پر؟ میں. اللہ نے کہا اچھا جاؤ. کس کے پاس بھیجا؟ خضر کے پاس. ان کے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹریول کرنے کے لیے کہا، تربیت کی موسیٰ علیہ السلام نے. تم سے زیادہ ایک چیز جاننے والا ہے جو تم کو نہیں معلوم. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں.